السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلوز ہو جائیں پیچھے جگہ جو گیپ نظر آتا ہے بھر لیں, ابھی سے بھر لیں, بعد میں بھی آپ نہیں بھر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة واصیلا. لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ واعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ. لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین له الدین حنفاء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. ہر قوم کی ہر مذہب کی عید ہوتی ہے, لیکن اسلام کی جو دو عیدیں ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ, ان کے نام میں بھی ایک پیغام ہے اور ان کے وجود میں بھی ایک پیغام ہے. عید الفطر میں آپ بڑی مشقت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ قیام کرتے ہیں. اس کے لیے پھر ایک خوشی رکھی گئی ہے کہ ہم فائز ہیں, کامیاب ہو گئے ہیں, اللہ پاک کے حکم کو, اللہ کی طرف سے عائد کی گئی پابندیوں پر چل کے ہم نے اللہ کو راضی کر لیا. اس رضا پہ پھر ہم خوشی مناتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرحتان ہیں, ایک تو یہ خوشی ہے اور ایک خوشی قیامت کے دن ہوگی کہ روزہ داروں کے لیے الگ سے ایک دروازہ ہوگا, باب الریان, جس میں سے وہ داخل ہوں گے. ایک ہی جہاز ہوتا ہے, لیکن وہ جو اکانومی کلاس والے ہوتے ہیں ان کی اپنی بس ہوتی ہے, وہ جو بزنس اور فرسٹ کلاس والے ان کی اپنی ہوتی ہے. تو باب الریان سے وہ داخل ہوں گے. عید الاضحیٰ قربانیوں کا ایک طویل سلسلہ ہے اور ہر قسم کی قربانی اس میں شامل ہے. یعنی اس عید کا مرحلہ آنے تک وہ کیفیت گزری ہے ابو الانبیاء خلیل اللہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر کہ خود امتحان لینے والی ہستی یہ کہہ رہی ہے ان ھذا لہو البلاء المبین. والد کو چھوڑا اور بڑے پیار کے ساتھ چھوڑا. دیکھیے یہ دائی کی شان ہے. دائی رد عمل کی نفسیات کا شکار نہیں ہوتا, اور جو ہو گیا وہ دائی نہیں ہوتا. یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی کے روپ میں بندے سے گناہ کروا لیتا. گھر میں شوہر بیوی کو کہتا ہے نماز پڑھنے کے لیے, یا بیوی شوہر کو کہتی ہے نماز پڑھنے کے لیے, یا کہتی ہے فلاں جگہ درس ہوتا ہے چلے جایا کریں آپ, تو وہ انکار کر دیتا ہے یا اگنور کر دیتا. کوئی یس اور نو کہتا بھی نہیں ہے, لیکن باڈی لینگویج سے یہی پتہ چلتا ہے کہ کھن کے نائی دس مطلب خلی ولی. اب غصہ چڑھنا شروع ہوتا ہے, یہاں سے شیطان داخل ہوتا ہے, ایگو ہرٹ ہوتی ہے. میری بات نہیں مانی, اس نے مجھے سمجھا ہوا کیا ہے. یہاں سے پھر وہ گالی گلوچ شروع ہوتی ہے, یہاں سے پھر ناراضگیاں شروع ہوتی ہیں, یہاں سے پھر تانے شروع ہوتے ہیں. دائی کا کام پہنچانا ہے, کہہ دینا ہے. انما دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک یہی فرما رہے ہیں انما علیک البلاغ,
پہنچانا آپ کے ذمہ لگایا گیا ہے، منوانا نہیں لگایا گیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر آپ کا رب چاہے تو اس زمین پر جتنے سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں، کافر ہوئی کون؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، ہم چاہیں تو تم ہی میں سے اس زمین پر ملائکہ پیدا کر دیں، ملائکہ کو خلیفہ بنا دے، تمہاری پشتوں میں فرشتے پیدا کر دوں میں۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، جب رب مجبور نہیں کرتا تو کیا آپ مجبور کریں گے لوگوں کو کہ وہ ایمان لیں؟ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، پھر لشکر گیا، پھر اتنے لونڈیاں بنائے، اتنے غلام، وہ منڈی لگی رہتی تھی، ٹٹول کے لونڈیوں کو چیک کیا جاتا تھا، قیمت لگتی تھی۔ یہ اسلام کا حکم نہیں ہے۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ پہنچاؤ، اور جہاں تمہیں پہنچانے کی آزادی ہے پہنچا کے چپ کر جاؤ۔ یہ چھوٹ ان کو اللہ نے دی ہے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ یہ اسی قرآن میں لکھا ہوا نہیں؟ اما شاکرا و اما کفورا، کوئی چاہے تو شکر گزار بن جائے، کوئی چاہے تو ناشکرا بن جائے۔ لا اکراہ فی الدین اس قرآن میں نہیں۔ مارنا چاہے تو رب مار لے، جھٹ میں مار دے، دل بند کر دے۔ اس نے مہلت دی ہے، اس نے ٹائم دیا ہے، اس نے ابلیس کو دیا ہے تو نہیں مارا، تمہیں بندے مارنے کے لیے بھیج دیے۔ وہ سیڑھیاں بیچتا ہے جی، اور جناب وہ دھماکہ کر دیا دکان میں، اس کو مار دیا۔ وہ تو سیڑھی بیچتا تھا، تم نے قتل کر دیے۔ یہ نیکی کمائی ہے تم نے؟ شیطان نے تم سے کیا کروا لیا؟ تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس کو کبھی بھی ایگو کا مسئلہ نہ بنائیں۔ ڈیرے میں رہتے ہیں، ایک دوست دوسرے کو کہتا ہے چلو یار نماز پڑھا کرو، یار یہ کیا کرو، یہ فلمیں نہ دیکھا کرو، فلاں نہ کیا کرو۔ آپ نے کہہ دیا، آپ کا نام لکھ دیا گیا، آپ کو گواہ کے طور پہ لکھ دیا گیا کہ اس نے کہا تھا اس کو، بات ختم ہو گئی۔ اب قیامت کے دن دونوں آئیں گے، پورے قرآن میں یہی لکھا۔ پھر قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے اور وہاں جھگڑے ہوں گے۔ ثم انکم لمیتون، پھر تم سارے مر جاؤ گے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، تختصمون خصم ہوتے ہیں دونوں فریق، وہاں مخاصمت ہوگی۔ پھر وہاں کے لیے چھوڑ دو یار، دنیا میں حشر بپا مت کرو۔ تو بہترین طریقے سے چھوڑ، یا آباتی یا آباتی یا آباتی، ابا جی ابا جی ابا جی کر کے۔ وہ کہتے افانت راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم تو میرے بتوں کو ناپسند کرتا ہے؟ اور ڈنگال دیا گا، لئن لم تنتہی لارجمنک، تو باز نہ آیا تو میں تمہیں پتھر ماروں، رجم کر دوں گا۔ اور کیا کریں؟ کہتے سلام علیکم ساستغفر لک ربی، ابا جی السلام علیکم، میں آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا۔ گھر میں اولاد نہ مانے تو بھی طریقے سے کہنا چاہیے، باپ نہ مانے تو بھی طریقے سے کہنا چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں کہ والد کی ایگو ہے تو اولاد کی نہیں ہے۔ اولاد کا ری ایکشن والد کی نسبت زیادہ سخت ہوتا ہے، والد محبت کرتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، وہ محبت میں غصہ بھی کرتا ہے، اس کی محبت اصل میں شاک ابزاربر ہوتی ہے، وہ ابزارب کر جاتا ہے جھٹکے کو۔ اولاد ماں باپ سے ثواب کی نسبت سے تعلق رکھتی ہے، جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ والدین والی محبت اولاد چاہ کے بھی نہیں کر سکی، وہ اپنی اولاد سے کرے گی، وہ والی محبت۔ اور اصل میں انسان کو اپنی والد کی محبت کا پتہ اسی وقت چلا جب اپنی اولاد ہوتی ہے۔
کہ وہ کیا تھی، لیکن اس وقت تک گاڑی نکل چکی ہوتی ہے. پھر صدمہ ہوتا ہے، اس صدمے کو دعاؤں میں تبدیل کریں، کنورٹ کریں اسے، ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں تاکہ اللہ پاک ان کو آپ کی دعا کے صدقے بدل دے. یہ ہے صدقہ جاریہ. حضور نے 3 ہی بتائیں. اس میں یہ ہے کہ والدان صالحن، صالح بچہ چھوڑ جائے، یدعو لہ، وہ اس کے لیے دعا کرتا رہے. جب بھی پچھتاوے آئے نا، احساس ہو، کبھی میموری میں کلپس چلیں پرانے کہ یہاں مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے ابا جی کو کہہ دیا اور وہ چپ کر گئے، تو اس پچھتاوے کو پھر دعا میں تبدیل کر دیں. دعا کریں ان کے لیے اللہ پاک سے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. وہاں سے نکلے، گھر سے نکلے، وطن چھوڑا. سفر بھی جو تھا وہ اس زمانے میں اسی قسم کا تھا، سمجھ لیں جس قسم کا لوگ یونان جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کوئی مارا جائے. کہاں سے ہوتے ہوئے کہاں گئے، اور پھر بیوی اور بچہ لے کے کہاں گئے. پورے گھرانے پہ کیا گزری، گھرانہ ہی پورے کا پورا مصیبت میں مبتلا ہے. پھر اس کو اللہ پاک نے، دیکھیں آپ، یہ جو حج کیا ہے اصل میں انہی مصائب کا ایک، جسے کہتے ہیں کہ ریپلے ہے. لوگ شکایتیں کرتے ہیں، دیکھیں جی حاجیوں کی چارپائیاں دیکھیں جی، دیکھیں جی یہ دیکھیں جی. آپ کچھ بھی کر لیں، حج اصل میں نام ہی مشقت کا ہے. اس میں تو مشقت ہوگی. تمہیں بلایا اس لیے گیا ہے کہ دیکھو جنہوں نے یہ گھر بنایا وہ کن مشقتوں سے گزرے تھے، تو مشقت ہوگی. پھر وہاں پہ آپ کو پتہ ہے سارے زمانے کے پاپی اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بخشوانے ہی جاتے ہیں نا. تو وہ ایک دوسرے کے لیے آزمائش بن جاتی. کبھی بھی حج سے آ کر وہاں کی مسائل، مشکلیں بیان نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کی یہ بیان کرنے سے کہ وہ مارے گئے جی، لٹے گئے جی، فلاں ہو گیا جی، ٹینگا پہ توپا کر کے آئے جی، ہوں کدی نہیں آونا جی. ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے ٹوٹ گیا نا حج یا عمرہ کرنے سے، تو اس کا وبال آپ کے ساتھ آئے گا. وہاں کے انوارات بھی بیان کریں، وہاں کی کیفیات بھی بیان کریں. بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑی تو کیا گزری، ذرا وہ بھی بتائیں. قافلے کے ساتھ گیا تھا، سارے راستے ان کو پڑھاتا رہا، ایسے کرنا ایسے کرنا ایسے کرنا. طائف سے تلبیہ بھی میں ہی پڑھاتا ہوا گیا، اور جب بیت اللہ پہ نظر پڑی تو میں یہ بھول ہی گیا کہ کہاں کھڑا ہوں، کون ہوں میں. قافلے والے سارے نکل گئے آگے، میں کھڑے کا کھڑا ہی رہ گیا. 2 دن میں گم رہا. مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ میں نے کہاں سے شروع کیا تھا. پہلا تو اس نے اپناٹائز جس طرح کرتے نا، بھلا دیا، اپنے اندر جس طرح ضم کر لیتا کسی کو. وہ کیفیت اس کے بعد میں نے حج کیا، عمرے بھی کیے، لیکن وہ پہلی والی وہ کیفیت پھر تو ماہر ہو جاتا بندہ، پتہ سب کچھ چل جاتا بندہ، لیکن وہ پہلے والی پھر چیز نہیں رہتی. وہ بتائیں نے جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضر ہوا تو کیا گزری، ذرا یہ بتائیں کیا کیفیت ہوتی. وہ بتائیں تاکہ لوگوں میں شوق بڑھے وہاں جانے کا. مصائب، مشکلیں، وہ مصائب سے گزرے. ایک گھر نہیں، ان کی بیوی حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وسائل پاس کوئی نہیں ہے، بندہ کوئی نہیں ہے. ایک پہاڑی پہ چڑھ کے ادھر دیکھتی ہیں، دوسری پہاڑی پہ چڑھ کے ادھر دیکھتی ہیں، ایک سے دوڑ کے دوسری پہ چڑھتی ہیں، ادھر سے ادھر آتی ہیں. کیا ہے، اللہ کو ادا پسند آئی، آپ کے حج میں رکھ دیا اس کو. ہمارے یہاں فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ مرد دوڑیں، عورت نہ دوڑے. اللہ کے بندو، عورت ہی تو دوڑی اور مردوں کی پست پین نکل رہی ہے دوڑ دوڑ کے. وہ دوڑی ہی عورت ہے. عورتوں پہ واجب ہونا چاہیے تھا، مردوں پہ سنت ہونا چاہیے تھا، کیونکہ دوڑنے والی حضرت حاجرہ ہیں.
تمہیں یہ ہے کہ جی عورت دوڑتی ہے اچھی نہیں لگتی اس لیے مکروہ ہے، وہ نہ دوڑے وہ چلے. اور ہوتا کیا ہے کہ بیوی یہاں ہوتی ہے اور شوہر دوڑ کے وہاں پہنچا ہوا ہوتا ہے اور پھر وہاں سے مڑ مڑ کے دیکھتا ہے پیچھے. بھائی دونوں دوڑو دوڑو اس طرح جس طرح اونچی جگہ سے بس نیچے اترتا بندہ سپیڈ تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے، اس طرح بھی لوگ دوڑتے ہیں جیسے جیب کاٹ کے دوڑتا ہے بندہ. یعنی میں اس سے پہلے چکر، ایک ڈیرے کے بندے چلے جائیں نا وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ وہ صفا پہ پہنچے میں مروہ پہ پہنچا ہوا ہوں، اور ایسے دوڑتے ہیں رش میں سے جیسے جیب کاٹ کر. وقار بڑی چیز، ہر عبادت کو وقار کے ساتھ اللہ حسن پیدا کر دن. احسنوا ایکم احسن عملا، عمل میں حسن بھرو. نماز پڑھو تو پتہ چلے کہ بھائی بندہ کسی کے سامنے کھڑا ہے، اس سے ڈرا ہوا بھی ہے، کوئی بہت بڑی وقار والی ہستی ہے، اقتدار والی ہستی ہے، اس کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ بندہ کھبا ہوا. اور کوئی پڑھنے والا ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہہ دیا یار تمہیں بڑی جلدی ہے. اور اللہ سے اس طرح نہیں مانگتے، یہ طریقہ ہے مانگنے کا. تو ان عیدوں میں پیغام ہے. پھر اکلوتا بیٹا ہے، 90 سال کی عمر میں کبھی پیدا ہوا، 10 سال کی عمر میں ذبح کرنے کے لیے لے گئے، 100 سال کے ہو گئے، اکلوتا بیٹا ہے. بعد میں حضرت اسحاق اس کے انعام میں دیا اللہ پاک نے. خود قرآن میں کہا کہ پھر ہم نے ان کو اسحاق دیا وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور یعقوب منافع میں دیا. نفل جو ہے نا یہ منافع ہوتا ہے. فرض آپ نے پڑھے اللہ کا حکم ہے، اصلاً آپ کی کمائی وہ ہے تو نفل آپ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے تو نہیں کہا، لیکن آپ کا پیار ایسا ہے کہ آپ جانا نہیں چاہتے اللہ کے گھر سے، تھوڑا سا اور بات چیت شروع کر دیا آپ نے. جس سے بندہ محبت کرتا ہے وہ بہانے بہانے سے اس سے گفتگو کرنا چاہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تیرے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو پتہ نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کو اتنا ہی کہہ دینا چاہیے تھا اللہ پاک آسا ہے بس، اور تو کچھ نہیں. انہوں نے پیار تھا نا، وہ چاہتے تھے بات کریں. قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. اللہ یہ میرا عصا ہے، میں اس پہ ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، میں جو ہے وہ پتے احشو وہ پتے جھاڑتا ہوں میں. اب دیکھیں نا یہ باتیں اللہ کو پتہ نہیں ہیں. موسیٰ بات کرنا چاہتے ہیں پیار میں. یہی چیز اگر پیار کی نماز ہے تو پھر اس میں طوالت ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں اور پاؤں پہ سوجن آ جاتی تھی آپ کے سامنے جب کھڑے ہوتے تھے. تو یہ جتنے بھی تہوار ہیں نا ان کے پیچھے ایسے کوئی الل ٹپ نہیں ہے جہاں جھنڈا دیکھا وہاں جناب وہ سالوں سال میلہ لگانا شروع کر دیا بابا جی کا، اور یہ شروع کر دیے جو گلی گلی ہم لوگ کرتے ہیں. ان کا نام عید نہیں ہوتا، یہ میلے نہیں. ہماری 2 عیدیں اور دونوں پیغام ہیں کہ دیکھو تمہارے باپ نے یہ منزل اللہ کا قرب کس طرح حاصل کیا، کیا قربانیاں دی تھی. نبی تھے نا. ہم عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ جی نیک بندے کے پاس جا کے مانگنا چاہیے. جو بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے وہ نیک ہی ہو جاتا ہے. نبیوں کی رد نہیں ہونی چاہیے تھی، ان سے بڑھ کر نیک کوئی نہیں ہے. اللہ نے نبیوں کو ہی لیٹ دیا ہے، جان بوجھ کے لیٹ دیا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ اگر سیلف سفیشینٹ ہوتے، یہ اگر مرضی کے مالک ہوتے، اگر ان کے پاس ڈپو کی چابی ہوتی بچے دینے والی تو سب سے پہلے چن کے اپنا کرتے، اپنا بچہ پہلے رکھتے. ایڑیاں رگڑ رہے ہیں رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اتر نہ چھوڑ مجھے، وارث تو تو ہے. اسی طرح انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اللہ میری ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی، اللہ کو نہیں پتا. بڑھاپا میرے سر میں جا کے بھڑکا ہے، اللہ کو نہیں پتا. یہ اصل میں اللہ سے
بات بڑھانے کا ایک طریقہ ہے. دعا بہت بڑا اعزاز ہے جس کو ہم قبروں پر جا کے خرچ کراتے ہیں, وہاں فائرنگ کر دیتے. الدعاء هو العبادہ, الدعاء مخ العبادہ. یہ تو بندگی کا جوہر ہے, اس سے بندہ بندہ ثابت ہوتا ہے. پیغمبر جب اللہ سے مانگتے تھے نا تو وہ بندے ثابت ہوتے تھے. خدا اللہ نے کوئی سیمی گاڈ نہیں بنائے. پیغمبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو کیا خطاب لے کر آئے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ. ہمارا تحیات میں پڑھتے ہیں عبدہ و رسول. یہ عبادت, یہ عبودیت اور یہ عبد بہت بڑی چیز ہے. اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اللہ فرمایا کانو یدعوننا. سورہ انبیاء پڑھیے, اس کو پڑھیے. پڑھنے کے لیے یہ قرآن دیا گیا ہے, اور اپنے پڑھنے کے لیے دیا گیا ہے, مردوں کے لیے نہیں. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. ان کی مصیبتیں بیان کی ہیں, ان کی دعائیں بیان کی ہیں. پھر کیا فرمایا؟ کانو یدعوننا, یہ ہم سے مانگا کرتے تھے. ایک بات, رغباً گوڈے ٹیک کے, رغبت کے ساتھ, کنسنٹریشن کے ساتھ, ورہباً ڈرتے ہوئے کہ رد نہ ہو جائے. دیکھا مسکینی دیکھی ہے, مقام دیکھا ہے. رغبت سے اس لیے مانگ رہے ہیں کہ پتہ ہے اور کہیں نہیں ملتی, یہ وان ونڈو سروس ہے. اس لیے رغبت کے ساتھ بندے کو پتا ہو کہ بھائی, کئی بندے اپنے ایئرپورٹ پہ بھی دیکھیں ایک لائن سے دوسری لائن میں چلے جاتے, یہ جلدی چل رہی, اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب وہاں جا کے لائن میں لگتے ہیں تو وہ کھڑی ہو جاتی ہے, بندہ اٹھ کے کعوہ پینے چلا جاتا ہے, اور یہ لائن جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی, پھر پچھتاتے ہیں یار وہ, اور کوئی لائن ہے ہی نہیں ہے اسی کے سامنے. راغباً کنسنٹریشن کے ساتھ, بس ایک جگہ. ورہباً, اور یہ ڈر کہ رد نہ ہو جائے. ہمارے یہاں کہتے ہیں دعا کریں جی اللہ پاک بارش کرے. دعا کریے یا کرا دیں یہ بارش. دیکھا آپ نے یہ تکبر, یہ خناس. دعا کریں, حضور نے دعا کی ہے, صحابہ کو ساتھ لے کر دعا کی ہے, اور ادھر دیکھیں دعا کریے یا کروا دئیے بارش. یعنی ہم کس مقام پر ہیں کہ خدا جو ہے اس میں بھی یہ جرت نہیں کہ اس کو انکار کر دے ہماری بات. تو بندے بن کے مانگا جائے, بندے بن کے رہا جائے, یہی پیغام ہے. ابراہیم علیہ السلام کی پوری جد و جہد بندگی کا ایک بہترین ماڈل ہے. اس طرح بنے, مصیبت آئے تو بھی رب پہ غصہ نہ آئے. یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں نا, یہ پھر جب کوئی دعا لیٹ ہو جائے تو بندہ پھر کہنا شروع کر, نمازیں بڑیاں پڑھی دیا نے جی, بہت نمازیں پڑھی. آپ نماز پڑھا کر, بڑیاں ہی پڑھ چھڈیاں نے جی, چھڈو تسی, اسی اتنے پڑھتے رہے جتنے کہ لکھ لب دیے تاں کو نہیں سنیا تے تواڈے. یہ احسان نہیں. آپ دعا مانگتے ہیں, سب سے پہلے جو آپ کو نفع ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ پاک آپ کے گناہ معاف کر دیتا, اس کے بعد اگلی بات ہوتی. تو عبادت کو اعزاز سمجھیے, اللہ پر احسان مت سمجھیے, اللہ کا احسان اپنے اوپر سمجھیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. باقی طریقہ تو آپ کو پتہ ہے. نماز کا پہلے جو ہے وہ اللہ اکبر کرنی ہے ہم نے, پھر ثنا پڑھنی ہے, اس کے بعد پھر 3 دفعہ تکبیر کہنی ہے. یعنی ہاتھ اٹھانے, جنازے میں ہاتھ نہیں اٹھاتے, عید کی جو تکبیریں ہوتی ہیں ان میں ہاتھ اٹھاتے. 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے پھر تیسری بار باندھ لینا. دوسری رکعت میں فاتحہ پڑھی جائے گی, سورت پڑھی جائے گی, پھر رکوع میں جانے سے پہلے 3 بار تکبیرات ہوں گی, ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینے. چوتھی تکبیر میں پھر رکوع میں جانا. پہلی میں تکبیریں پہلے ہیں, دوسری میں رکوع سے پہلے. بس یہ